آخر اب میں دعوت خطاب دے رہا ہوں اس شخصیت کو کہ جو ہمارے ملک کے بڑے نامور اور بڑے قابل قدر خطیب ہیں، اور ایسا خطاب فرماتے ہیں کہ دل کی اتھاہ گہرائیوں میں اترتا جاتا ہے، اور ایسی تقریر پر تاثیر ہوتی ہے کہ ہر سامع واہ واہ کر اٹھتا ہے، عش کر اٹھتا ہے، اور ایسے لاجواب ادیب ہیں، ایسے لاجواب ادیب ہیں جب مترادفات کی بھرمار کرتے ہیں تو سامعین حیران ہو جاتے ہیں اور اتنے خوش ہوتے ہیں کہ خوشی کا اظہار پھر نعرہ ہائے تکبیر و رسالت میں فرماتے ہیں۔ تو محترم سامعین، ان کے بارے میں جتنا کچھ بھی کہوں کم ہے، تو صرف یہی کہنا چاہوں گا کہ ہمارے اس دور کے مایہ ناز اور لاجواب خطیب اور ادیب حضرت علامہ الحافظ القاری الفاضل الکامل جناب حافظ خان محمد صاحب قادری، پرنسپل دارالعلوم محمدیہ غوثیہ داتا نگر بادامی باغ لاہور، آپ کے خطابات گلی گلی نگر نگر شہر شہر ہوتے ہیں۔ تو آج عرس فقیہ اعظم میں جلوہ فروز ہیں اور آپ کا بڑا لاجواب موضوع ہے، بڑا بہترین موضوع جو آپ نے جس موضوع پہ خطاب کرنا ہے کہ ملک الموت سب کے پاس آتے ہیں، لیکن سب کے پاس ان کا آنا مختلف کیفیات سے ہوتا ہے، لیکن ملک الموت انبیاء اور اولیاء کے دروازے پر آتے ہیں تو کیسے آتے ہیں؟ جب ملک الموت جناب عزرائیل علیہ السلام انبیاء کی بارگاہ میں آتے ہیں یا اولیاء کی بارگاہ میں آتے ہیں تو کیسے آتے ہیں، یہ ہے آپ کا موضوع۔ تو لہٰذا بڑی محبت سے زوردار نعرہ لگائیے، نعرہ تکبیر۔ حضرات، یہ زوردار گرجدار نعرہ نہیں ہے، آپ کے گرجدار نعرے میں وہ اسٹیج پر تشریف لائیں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، آستانہ عالیہ نوریہ نعیمیہ، مرکزی دارالعلوم حنفیہ فریدیہ بصیر پور شریف، جانشین فقیہ اعظم پاکستان خطیب العصر علامہ خان محمد صاحب قادری۔ اجازت ہے جناب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، علی سید المرسلین وسید العالمین، سید الاولین والآخرین، وعلى آلہ الطیبین الطاہرین،
وأصحابه الهادين المهديين وأوليائه الكاملين وعلماء ملته وأهل سنته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم صدق الله مولانا العظيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله فرشتہ موت کا گو چھوتا ہے بدن تیرا فرشتہ موت کا گو چھوتا ہے بدن تیرا تیرے وجود کے مرکز سے مگر دور رہتا ہے گر ہو خود نگرو خود گرو خود گیر خودی یہ بھی ممکن ہے کہ تو موت سے بھی نہ مر سکے یہ نکتہ سیکھا میں نے بوالحسن سے روح مرتی نہیں مرگے بدن سے تیرے دریا میں طوفان کیوں نہیں ہے تیرے دریا میں طوفان کیوں نہیں ہے خودی تیری مسلمان کیوں نہیں ہے ابس ہے شکوہ تقدیر یزداں تو خود تقدیر یزداں کیوں نہیں ہے تقدیر کے پابند ہیں جمادات و نباتات مومن ہے فقط احکام الہی کا پابند تو مرد میدان تو میر لشکر نوری حضوری تیرے سپاہی کچھ قدر تو نے اپنی نہ جانی یہ بے سوادی یہ کم نگاہی تو کیوں فرد تے جز صدا میں تو کیوں فرد تے جز صدا میں تو کلی تو کل باغ بہشت دا تو ہی مالک تو خود گل خود بلبل روح مثال شہادت تو ہی سمجھ سنان نہ بھول یار فریدا
کول ہے تیرے نہ بےہودہ رول۔ مخدوم و محترم، مخزن مہر و محبت، جانشین حضور سیدی فقیہ اعظم پیر طریقت رہبر شریعت حضرت قبلہ شیخ الحدیث حضرت علامہ مولانا مفتی محمد محب اللہ صاحب نوری دامت برکاتکم العالیہ، نوری نوری علماء کرام، مہمانان گرامی، خوش نصیب دوستو بزرگو، مجھ سے قبل آپ نے حضرت قبلہ قصوری صاحب کا باطل شکن، جاندار اور شاندار اور فرعونیت کے بخیے ادھیڑنے والا خطاب سنا۔ اس کے بعد عزیز مکرم حضرت علامہ صاحبزادہ نعیم اللہ نوری صاحب کا خطاب، خوبصورت خطاب اور پیارا خطاب ہم نے آپ نے سنا۔ اللہ تعالیٰ انہیں شجر سایہ دار بنائے۔ اس کے بعد حضرت قبلہ خطیب ملت علامہ عارف نوری صاحب کا خطاب آپ نے سنا۔ ان کا خطاب اپنی مثال آپ ہوتا ہے، اور سب سے زیادہ یہ کہ گولڑوی صاحب نے پھر وہی فرمایا کہ بلا تمہید بلا تاخیر، یعنی باقی باتیں ساری اتفاق ہے، لیکن اتفاق سے اس سے اتفاق نہیں ہے کہ یعنی دو۔ اب مجھے تو بیدم شاہ وارسی کی بات یاد آئی کہ ہے کوچہ الفت میں وحشت کی فراوانی، جب قیس کو ہوش آیا لیلا ہوئی دیوانی۔ اب یہ تو اللہ کی مہربانی۔ بہرحال میں سب سے پہلے تو آپ نے دیکھا کہ اس دارالعلوم میں کتنے ہیرے تراشے گئے اور ان کے سر پر دستاریں سجائی گئیں۔ دعا یہ ہے کہ تیرا میکدہ سلامت رہے اور تو ساقی تا ابد قبلہ حاجات و مرادات رہے۔ تیرا میکدہ سلامت رہے اور تو ساقی تا ابد قبلہ حاجات و مرادات رہے۔ منہ نہ موڑیں گے محبت میں وفا سے بے دم، جان جاتی رہے کیا غم ہے مگر بات رہے۔ اور آج ملاقات رہے، اللہ کرے ساری رات رہے۔ اور باقی جن جن علماء کرام بچوں کے کہاں کہاں سے یہ مسافر پردیسی شالا پردیسی کوئی نہ تھی، وے ان کو پڑھایا، اور مجھے ان بچوں کو دیکھ دیکھ کے ایک سرائکی کا وہ یاد آیا کہ سائیں کرم کی تاہی، سائیں کرم کی تاہی وس پئیے اج کل کائنات فقیریں دی۔ سائیں کرم کی تاہی وس پئیے اج کل کائنات فقیریں دی، نہیں تا رول دیں کت ہا نہیں تھیندا اتے کت کے رات فقیریں دی۔ نہیں تا رول دیں کت ہا نہیں تھیندا تے کت کے رات فقیریں دی۔ ہن کرم تے دے نیوی پوچھ بیٹھا کدی ذات زمات فقیریں دی۔ آپ نے غور نہیں کیا یہ کہاں یہ چونیاں سے آیا، یہ پاک پٹن سے آیا، یہ فلاں محلے سے آیا۔ صحیح، ورنہ ٹیسٹوں پہ ٹیسٹ ہوتے ہیں، لیکن جو بھی آیا ساقی نے پکڑ کے سینے سے لگایا اور بقدر ظرف پلایا۔ صحیح کرم کی تاہی وس پئیے اج کل کائنات فقیریں دی، نہ تا رول دیں کت ہا نہیں تھیندا تے کت کے رات فقیریں دی۔ ان احسان تیرے نیوی پچھ بیٹھا کدی ذات زمات فقیریں دی، ڈیتی در تے رہن دی جا ارشد نہیں تا کت اوقات فقیریں دی۔ اس لیے الہی حشر تک آستانے یار رہے، یہ آسرا ہے غریبوں کا برقرار رہے۔ برادران اسلام،
موضوع ہے ملک الموت انبیاء و اولیاء کے دروازے پر۔ ملک الموت کون ہے؟ یہ وہ عزت مآب تقدس مآب فرشتے کا نام ہے جس کا نام آتا ہے بڑے بڑے فرعونوں کا پتا پانی ہو جاتا ہے۔ یہ ملک الموت وہ نام ہے کہ جو بڑی بڑی تنی ہوئی گردنیں توڑ دیتا ہے اور بڑے بڑے ظالموں اور جور و جفا کے پیکروں کے پنجے توڑ دیتا ہے، گردنیں مروڑ دیتا ہے۔ ملک الموت جس کا نام ہے نمرود، شداد، سراپا فساد، یہ جتنے اس دنیا میں آئے تھے ہلکا سا جھٹکا لگایا، آج کوئی بھی نظر نہیں آیا۔ ملک الموت اس طاقتور کا نام ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ ملک الموت سے پوچھا گیا تیری طاقت کتنی ہے، کہاں بیٹھتے ہو، کہاں کہاں ہاتھ پہنچاتے ہو؟ فرمایا یہ تمام زمین میرے لیے ایک تشت کی طرح ہے، تھالی کی طرح ہے، یہ جتنی بڑی کائنات ہے ایک پلیٹ کی طرح میرے سامنے ہے، میں تکلف بھی نہیں کرتا، جہاں چاہتا ہوں بس آرڈر آتا ہے، میرا ہاتھ آرام سے پہنچ۔ پھر بیک وقت شرق میں بھی غرب میں بھی امیر بھی فقیر بھی سارے ہیں میری قوت کے پنجے کے اسیر بھی۔ چاہوں تو لاکھ اٹھاؤں، چاہوں تو کروڑ اٹھاؤں، مجھے کوئی موڑ نہیں سکتا، کیونکہ نمائندہ وکلا بکم، نمائندہ ہوں طاقتور مولا کا۔ اس لیے ملک الموت بہت طاقتور ہے کیونکہ نمائندہ ہے علی کل شیء قدیر کا، اور اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔ اللہ کی اس کائنات میں ایسے ایسے فرشتے ہیں، حدیث پاک میں آتا ہے ایک فرشتہ ایسا ہے کہ اگر اللہ اسے ارشاد فرمائے کہ 14 طبق کو ایک نوالا بنا تو ایسے منہ کھولے پوری کائنات کو ایک نوالا بنا کے نگل جائے۔ سر عرش پہ پاؤں تحت سرا تک ہے، اس کے کارکنوں میں سے ایک کارکن کی طاقت کا یہ عالم ہے۔ جبریل ان میں، اسرائیل ان میں طاقتور ہے، پاورفل ہے، کوئی اس کے سامنے بڑے سے بڑا، یہ چھوٹے چودھری ملک خان راجے، یہ تو خواجہ فرید نے کہا تو ہے کیڑے کھیت دی مولی، یہ 100 مربے والے، یہ 600 مربے والے، یہ تو چھوٹے چھوٹے، یہ تو ذرا ذرا سے پتنگے ہیں۔ یہاں تو ہارون الرشید جیسا بادشاہ، جب موت کا فرشتہ سامنے نہیں آیا، بس احساس ہوا کہ کوئی آتا ہے، کفن کو پکڑ کے، کفن کو آنکھوں کے سامنے دھر کے، طاقتور ترین بادشاہ ہارون الرشید چیخ نکلی، کہا حالا ما اغنا عنی مالیا، حالا کا عنی سلطانیا، بڑا بادشاہ تھا میں، لیکن میری دھن دولت مال نے ایک لمحے کے لیے مجھے نہ بچایا، حالا کا عنی سلطانیا، میری بادشاہی کے بھی پرخچے اڑ گئے، کچھ کسی چیز نے مجھے نہ بچایا۔ آخر موت کا فرشتہ سر پہ آیا، مامون الرشید جو شہزادہ تھا اس کا، اب موت جب سر پہ آئی تو ہاتھ جڑے ہوئے، شہزادہ وقت کے ہاتھ جڑے ہوئے اور کپ کپی تاری ہے، ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے اے وہ ذات جس کو زوال نہیں، اس پہ رحمت کر جس کو زوال آ گیا ہے۔ ہو گئے تخت دے سائیں تاج سراں پر دھر کے،
ہو گئے تخت دے سائیں تاج سراں پر دھر کے، مہاراجے سلطان کہائے شان اچیرا کر کے، لیکن ننگے پیریں گئے بے دے سے، ننگے پیریں گئے بے دے سے، خاک رولے سب مر کے، کہو کی مان محمد بخشا رہو نمانا ڈر کے۔ یہاں کسی میں طاقت، کسی میں جرت، ہمت نہیں ہے۔ جب اسرائیل آتا ہے، آ کر گردن پہ ہاتھ ٹکاتا ہے، یا موت کا خنجر سینے میں جب گھونپتا ہے، تو رسول گرامی سچے پیارے رسول نے فرمایا ایک جھٹکا جب دیتا ہے منہ سے جھاگ نکلنے لگتی ہے، زبان باہر آ جاتی ہے، اور اسرائیل کے ایک جھٹکے میں کتنا درد ہوتا ہے۔ فرمایا 300 تلوار کا اگر بندے پہ وار ہو اتنا درد نہیں ہوتا جتنا اسرائیل کے ایک جھٹکے میں درد ہوتا ہے۔ اور ایسے جب سر اوپر اٹھتا ہے، آپ اور ہم کہتے ہیں سانس لے دے رہا ہے، اب اس دیوانی دنیا کو کیا پتا کہ اس کے اوپر موت سوار ہے۔ اسرائیل کا ایک ایک جھٹکا ہے، اسرائیل کا ہاتھ بھی سینے پہ پڑا ہے۔ اسرائیل اس طاقتور کا نام ہے مالاکل۔ اور گولڈوی صاحب نے میرے لیے راستہ آسان کیا، انہوں نے وضاحت کی کہ موضوع کی شکل کیا ہے۔ ہر کسی کے لیے ایک جیسا روپ، لیکن میں تو عمومی اس کی کیفیت بتا رہا ہوں کہ فرشتہ موت کا، لیکن ہمارے یہاں افراط و تفریط کے کھاتے بہت چلے ہیں۔ ہمارے ہاں مذہبی شاعری میں حضرت جبریل اور جنت یہ دونوں مطعون ہیں۔ جس شاعر کا دل کرتا ہے جنت کے ساتھ ڈائریکٹ پنگے لیتا ہے اور منہ اٹھا کے جنت کو لڑتا ہے، او جنت، جیسے اس کی خالہ لگتی ہے، کیا آؤ جنت، سارے عزیز میاں کے بھتیجے بن جاتے، آؤ جنت تو طواف کر میرا، نہ منہ نہ متھا تے سور پہاڑوں لتھا، آؤ جنت۔ اب ان جاہلوں کو پتا نہیں جنت چیز کیا ہے۔ اور دوسرے حضرت جبریل علیہ السلام، حضرت جبریل کو پتا نہیں سمجھتے کیا ہے، یہ نہیں جانتے کہ وہ کتنا عزت مآب تقدس مآب رسول زمن ہے حضرت جبریل کے ساتھ۔ اور ہماری جاہل شاعری جو ہے ان کا پنگا حضرت اسرائیل کے ساتھ، وہ ظاہر ہے وہ تو ہے ہی ہے۔ اب اسرائیل کے ساتھ حضور وہ بی بی بیٹھی، بچہ گیا مر، بی بی بیٹھی پیٹے اور کہ وے اسرائیلا میرے نیڑے ہوئے ہاں تا روح ہی نہیں ہاں کھاس آبنی ہاں چاس، کچھ نہ سمجھے خدا کرے کوئی۔ اب بیٹھی تو یوں وہ باندھ کے ماتم کر رہی ہے بیٹے کی جدائی کا، اب حضرت اسرائیل کے ساتھ لگی ہوئی ہے، وے اسرائیلا، کیا اب وے تو آپ سمجھتے کہ وے اسرائیلا ہوئے ہاں میرے کول روح ہی نہیں ہاں کھاس، تیرے کولوں میں روح کھو لیں گی۔ یہاں جہاں زنانیوں کا یہ عالم ہے، مردوں کا عالم کیا ہوگا؟ ملک الموت کو تو سمجھتے ہی کچھ نہیں ہے۔ اور ہماری شاعری وہ حضرت پنل اور جناب سسی صاحبہ کے چکر میں کہا، سسی کے سامنے جو وہ آیا نا حضرت ملک الموت، تو اب سسی گھٹنے مٹی پہ رکھ کے کھڑی ہو گئی ہے اور کہتی ہے کہ اتھا رکھی پیر ولانا۔ اب حضرت اسرائیل کو وہ بی بی جڑی ہوئی ہے، کہتی ہے کہ سسی اسرائیل کو آکے کاکا ڈھیر تپانا، کاکا کیا بات ہے۔ اور ہم تو خیر کسی سب میں نہیں، علماء کرام بھی بیچارے مجبور ہو کے تکتے رہتے ہیں کہ اب بولیں گے تو یہ تو کہتے ہیں نا سبحان اللہ،
5 کا نوٹ بھی کڑکائیں گے اور 5 تو اب گئے، اب تو 10 کا نوٹ بھی میرے بھائی کھڑکائیں گے. واہ کیا آکھی آکھے سسی اسرائیل کو آکھے کاکا اگو ڈھیر تپانا بھا لوانا متا نکل ونجے کوئی گال مندی ہون ٹال ونج لوک کھلانا گال ودھانا وے ہی آن دے وچ میں کوئی یار ملا کیا بچ تا جان دے سا نظرانا قول شہانا. اب آخر میں دھمکی دیکھ نتا صاف انکار ہے کیس میڈا ات رکھی پیر ولانا. یہاں جہالت کے یہ تومار ہیں، یہاں حماقت کا یہ انبار ہے. اور اس ملک الموت کے لیے جس ملک الموت پہ ایمان لانا، وہ فرشتے جن کے لیے ایمان ہم کہتے ہیں کہ ہم تیرے فرشتوں پر ایمان لاتے ہیں، اور یہ 4 فرشتے ان کے ماتھے کا جومر ہے. وہ ملک الموت جو انبیاء کرام کے دروازے پر بھی وہی آتا ہے، اور تو اور میرے لجپال کریم آقا کے در پر جس انداز سے آیا تو اسرائیل ہے، آیا تو ملک الموت ہے. اسی کو میرے نبی نے کہا تھا اسرائیل اپنا کام کر. لیکن میرے بھائی حضرت اسرائیل وہ عزت والا فرشتہ ہے، وہ عظمت والا شان والا فرشتہ ہے جس کو رب نے طاقتیں دی ہیں، قوتیں دی ہیں. اس کے سامنے کوئی دم مار نہیں سکتا. وہ موکل ہے، اللہ نے اس کی ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے. پر کیوں لگائی؟ مفسرین کہتے ہیں اللہ پاک نے جب اس کائنات کو بنایا، موت کا یہ ذائقہ بھی بنایا، بلکہ جب اس آدم کو بنایا تو پہلے ایک فرشتے کو بھجوایا، مٹی لا. وہ آیا، اس نے ہاتھ جو مٹی کی چھاتی پہ، زمین کی چھاتی پہ لگایا کہ اوپر والے نے فرمایا زمین کی چیخ نکل گئی، مجھے نہ اٹھا، مجھے نہ اٹھا، مجھ سے یہ دکھ سہا نہ جائے گا، تجھے قسم ہے اس کی. جب فرشتے نے قسم مولا کی سنی پلٹ گیا. دوسرا آیا، وہی قسم سنی پلٹ گیا. اللہ پاک نے حضرت جناب سیدنا اسرائیل علیہ السلام کو بھیجا، آپ جاؤ. جب حضرت اسرائیل آئے، ہاتھ زمین کے سینے پہ ٹکایا، زمین نے شور مچایا کہ مجھے نہ اٹھا، تجھے قسم اس ذات کی. انہوں نے کہا نا، جس نے بھجوایا، حکم فرمایا، تو اس کا نام لیتی ہے، قسم دیتی ہے. میں بھیجا ہوا اسی کا ہوں، آرڈر اسی کا ہے، میں تو لے کے ہی جاؤں گا. بس وہیں سے ہاتھ اٹھایا، مٹی کو لے جا کے مالک تک پہنچایا. اس نے فرمایا ہمیں تیرا کام پسند آیا، ہمیں تیرا کام پسند آیا، تم ہی یہ کام کرو گے. اب اس دن کے بعد جب روح نکالتا ہے نا اسرائیل، جب نکلتی ہے روح، لوگ رونے لگتے ہیں. اسرائیل پلٹ کے پیچھے تکتا ہے، کہتا ہے پوچھ ان سے کیا وقت سے پہلے آ گیا ہوں؟ رو جو رہے ہو، کیا وقت سے پہلے آیا ہوں؟ کیوں روتے ہو؟ خود آیا ہوں. نہ خود آیا، نہ وقت سے پہلے آیا، اس مالک نے بھجوایا، میں پھر آیا. اور کھڑے ہو کے صدا دیتا ہے، کہتا ہے اگر راضی رہو گے اجر پاؤ گے، اگر شور مچاؤ گے گناہ کی گٹھڑی. اب اسرائیل ملک الموت مجھے، آپ کو، ہم سب کو، جس کا پیارا جاتا ہے ہم رونے لگتے ہیں. اور رونے کے پھر انداز
بلکہ ہم تو کرائے کا رونا چوکھا ہوتا ہے. ایک تو رونا ہوتا ہے ان کو جن کو زخم لگا ہے، ایک ہوتے ہیں دائیں بائیں والے، اور ایک ہوتی ہیں خواتین. ابھی بیٹھی تھیں گاڑی پہ تو گپیں لگا رہی تھیں، جب گئیں نا وہ ماتم والے گھر تو پڑھ بسم اللہ، دوپٹہ شریف اٹھایا، یہاں کمر شریف میں کس کے زور لگایا، کیونکہ جعلی رونا ذرا چوکھا ہوتا ہے. اس لیے یہ بھی غلط وہ بھی غلط. اسرائیل کہتا ہے، ملک الموت کہتا ہے، کیا میں وقت سے پہلے آیا؟ تم نے جو شور مچایا. نہیں، میں وقت پہ آیا، ٹھیک ٹائم پہ آیا. اور پھر جو روح میں نے نکالی ہے اس کا کوئی اور مالک ہے، تم تو نہیں ہو. جدھر تھا وطن ادھر لے کے جا رہا ہوں، شور کیوں کرتے ہو؟ اگر صبر کماؤ گے اجر پاؤ گے، زیادہ شور مچاؤ گے تو گناہوں کی گٹھڑیاں گردن پہ دھری جائیں گی. اس لیے اللہ کی قضا پہ راضی رہو، ثواب ملے گا، ثواب ملے گا. لیکن ملک الموت کی طاقت بتا رہا ہوں، یہ مسلم ہے. حضرت امام غزالی کہتے ہیں، حضرت اسرائیل علیہ السلام ایک بادشاہ جس کی گردن میں سریا نہیں گاڈر تھا. کیا؟ کچھ ہوتے ہیں متکبر جن کی گردن میں سریا ہوتا ہے اور کچھ میں گاڈر ہوتا ہے. جب بھی بولتے ہیں تکیانوس، واہ رے مکھی چوس، ہر بات پہ کہتے ہو کہ تو کیا ہے، تو ہی بتا. یہ انداز گفتگو کیا ہے؟ تمیز نہیں ہے بات کرنے کی. اس لیے ذہن میں رکھو، تم بھی مزہ چکھو. میری جان ذرا غور کرو. بادشاہ تھا، تکبر کا پتلا تھا، ہر شخص کو اس نے کیڑے مکوڑے کی طرح سمجھ کے مسئلہ تھا. اب گردن اکڑی ہوئی، سواری کے اوپر چڑھا ہوا، آگے بھی فوج، پیچھے رینجر، پورا علاقہ ایسے جیسے بلا آ گئی ہے. نہیں سمجھے؟ سڑکیں ویران، پتہ نہیں کتوں ہیں مہمان. نہیں سمجھے میری جان؟ یہ قصوری صاحب سے پوچھے، جب وی آئی پی آتے ہیں تو لگ پتے جاتے ہیں. سڑکیں ویران، گھر ویران، در ویران، کوئی آگے جا نہیں سکتا، کوئی نظر اٹھا نہیں سکتا. اب ایک بوڑھا بابا کہتا ہے، ایک کوئی دین آئیے. کیا آئیے؟ دین آئیے. بابا دین نہیں، وی آئی پی آئیے. کتھوں آئیے؟ پتہ نہیں کتھوں آئیے، اسلام آباد تو آئیے. لیکن میری جان ذہن میں رکھو، گاڈر ہیں جن کی گردن میں. اسرائیل جو آیا، آ کے بوڑھے شخص کی شکل میں فرمایا، اوے رک. تو ادھر سے ایک ایس ایس پی بھاگا، ادھر سے ڈی آئی جی بھاگا. یہ تو وردی اتروائے گا بابا. تو کون ہے؟ ہوش کر. یہ کون ہے؟ یہ وہ ہیوی ویٹ پریزیڈنٹ ہے. تو بابا تو کیا آگے آ گیا ہے سواری کے آگے؟ پیچھے ہٹ. اس نے کہا تم پیچھے ہٹو. آواز میں وہ بجلی تھی. انہوں نے کہا پتہ نہیں آواز ہے یا کوئی قدرت کا ساز ہے، اس کا تو سب سے الگ انداز ہے. بابے نے ایک جو جھٹکا دیا، ان کا جسم کانپنے لگ گیا. جتنے افسر تھے، اس نے کہا میں نے تمہارے صدر سے، بادشاہ سے بات کرنی ہے اس کے فائدے کی. فائدے کی کہا نا؟ کیا فائدہ؟ کہا مجھ سے بات کرے گا تو 7 سال اور صدارت کرے گا. اس نے تو وہ جو بلٹ پروف شیشہ تھا اس میں سے بھی سن لیا. مطلب کی ہر کوئی سنتا ہے. مطلب کی ہن تسی سنیے کہ نہیں سنی؟ تواڈے مطلب دی جو نہیں.
اب اس نے سن لی شیشے میں سے، فوراً اس نے نیچے شیشہ دبایا، بابے کو بلایا. اگر بابا ہو نا بابا، بابا دھنک کئی کیوں نہ ہو، بابا دھنک کا ایک مرتبہ عجیب بات ہے، بابے دھنکے نے مجھے پیغام بھیجا کہ یہاں تقریر کر. میں نے کہا بابا 10,000 لگے گا کرائے کا، کیونکہ تو وزیروں کو لوٹتا ہے، فقیر تجھے لوٹے گا. تو پھر اس نے بلایا، ہم نے اس کو جا کے تقریر سنایا اور پٹھانی میں سنایا. تو اس لیے بابے دھنک کے کرتا کیا ہے، اٹھائی سوٹی نہ الحمدللہ نہ بسم اللہ انا للہ. سارے مروا کے آ رہے ہیں، نواز شریف بھی اور بی بی نذیر بھی. مطلب ڈنڈے یہ بھی کھا کے آ رہا ہے، وہ بھی ڈنڈے، کیونکہ لالچ بری بلا ہے کہ 7 سال اور ملیں گے 5 سال. اس نے کان لگایا، اس بابے نے کان پہ منہ رکھ کے فرمایا آنا ملک الموت. بس لفظ کا آنا تھا، تکبر غرور وردی دہشت گردی کا جانا تھا، بس اتنا. اور اس نے کہا بندے دا پتر بن، پہلے بھی تیرے ورگے، تو کیا ہے، کئی میں نے ہوا میں اڑا دیے، نہ اوپر گئے نہ نیچے گئے. اس لیے ذرا ہوش کر، ایویں نہ لڑ پیگا، بہت ہلارے چڑیاں پیگا، بہت ہلارے چڑیاں، تے آخر ترٹ زمین پر جھڑیاں. اوے کڑیاں پھر نہ مڑیاں پیکے، تے سابریاں چھک کھڑیاں. موتی قد ملے مڑ سپاں، تے ونج پے وچ لڑیاں. ڈگیاں پھلیاں خاکوں رلیاں، تے پھر رکھی قد چڑیاں. چھڑ دے اڑیاں نہ دے تڑیاں، اتھے رہ گیاں بڑیاں بڑیاں. جب بھی بولتا ہے وکھی سے بولتا ہے، جب بھی بولتا ہے وکھی سے بولتا ہے. اس لیے میری جان کچھ جان اپنا پرایا پہچان، اپنا پرایا پہچان، یوں برچھی نہ تان، اپنا پرایا پہچان. یہ انگلستان نہیں، یہ ہے پاکستان میری جان. اس لیے زمانے کا قاعدہ سمجھو، زمانے کا قاعدہ ہے جس کا کھانا اسی کا گانا. تو کھاؤ بھی ہمارا، گاؤ بھی. میں نے کہا بادشاہ تھا، کیا تھا؟ ملک الموت نے منہ رکھا کان میں، اور کان میں رکھ کے منہ پوچھنے لگا کون ہے تو؟ کیوں جی؟ بادشاہ تھا نا، تکبر بڑا تھا. جب ملک الموت نے اپنا نام بتایا، تعارف کرایا کہ میں ملک الموت، لگا کانپنے. ایک سیکنڈ کے لیے چھٹی دے، ڈیفنس والے پلاٹ کا بھی فیصلہ کرنا. اللہ معاف کرے، ایک منٹ مجھے ملک الموت اجازت دے. ملک الموت نے کہا تیری یہ فوج مجھے تجھ سے بات نہیں کرنے دی تھی، اب بتا
اس نے کہا تھوڑی سی مہلت دے. ملک الموت نے کہا مہلت تو دوں پر میں بھی ہوں مجبور، میں بھی ہوں مجبور. یہ حکم حضور بولا ہے رب غفور. اذا جاء اجلہم لا یستاخرون ساعتا ولا یستقدمون. جب وقت آتا ہے منٹ نہیں لگتا، اسرائیل پھڑکاتا ہے، نہ سپر پاور تکتا ہے. اس لیے نہ کوئی بڑا پلیئر تکتا ہے، نہ ٹونی بلیئر تکتا ہے. ایک جھٹکا دیتا ہے پٹکا. اس لیے بادشاہوں کی گردنیں لکھاں سرو آزاد اچیرے، لکھاں سرو آزاد اچیرے، ہو ڈھٹھے سر بھرنے. اس لیے ہوش کر، کون ہے تو، کیا ہے تو. اسرائیل اس ملک الموت کا نام ہے. کوئی نمرود، کوئی شداد، کوئی فرعون گردن اکڑا نہیں سکتا، اسرائیل کے سامنے آ نہیں سکتا، اسرائیل کو ہاتھ لگا نہیں سکتا. مگر کیا کریں، وفاداروں کا مسئلہ اور ہے، غداروں کا مسئلہ اور ہے. انبیاء بڑے وفادار ہیں اور ایک ایک کے در پہ اسرائیل آیا، اور علماء کرام نے وضاحت سے فرمایا ہر نبی کے سامنے بالکل کھل ڈل کے آیا. حضرت آدم علیہ السلام کے پاس بھی آیا، آ کے جب بتایا حضور وقت ختم ہو گیا، آؤ چلو میرے ساتھ چلو، آج رات چلو. حضرت آدم نے کہا لگتا ہے تو جلدی آ گیا ہے، لگتا ہے تو جل. حضور میں بھولتا نہیں ہوں، حضور میں بھولتا، میں نہیں بھولے